د هم جنس پرستۍ په هکله باندې تاسو ریپورټ وکړو د فیاض او د امریکای خارجه سیکرټري هیلری کلنټن وایي همدغه هم جنس پرستۍ په اړه باندې چې gay rights and that we will speak out for what we think is right anywhere in the world including Pakistan. د پاکستان مذهبي ګوندونه دغه شان فنکشنز ته کلچرل ټیرریزم وایي او په دې هکله باندې د دې اثرات څه کیدای شي د پاکستاني معاشره باندې موږ رابطه کړې ده د جماعت اسلامي مشر غړي فرید پراچا صاحب سره. فرید پراچا صاحب، امریکن سفارت خانے کی جانب سے اس قسم کی فحش تقریبات کو تقویق دینا کس مقاصد کی طرف اشارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو کچھ معاملہ ہوا ہے انتہائی شرمناک ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم بہت زیادہ بحث بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پروگراموں کو بچے بھی دیکھتے ہیں، خواتین بھی دیکھتی ہیں، اور یہ ایسے اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی پریس ریلیز خود امریکن سفارت خانے نے جاری کیا ہے. یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جسے میڈیا نے لیک کیا ہے، بلکہ انہوں نے خود جاری کیا. یعنی ٹھٹائی ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر ہم نے آپ کے آئین کی، آپ کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، حدود آرڈیننس کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور آپ کے ساری اقدار کا، آپ کی شرافت کا، اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا ہے. اور آپ کو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ایک بے بس اور بے حس حکومت ہے. اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ جو اصل ٹاپک ہیں، موضوعات ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں. مثلا ڈرون حملے ہیں، بے گناہوں کا مارا جانا ہے، دہشت گردی ہے، یہاں پر امریکہ اور بھارت کے ایجنٹ لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے شمسی ایئر بیس کا معاملہ ہے، اور جو کچھ ایبٹ آباد میں ایک ان کی طرف سے حملہ کیا گیا. تو یہ سارے ٹاپک جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائے اور یہ ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو جائے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ہمارا ایک سوسائٹی ہے، جو ایک اسلامی اور ایک اخلاق پر مبنی سوسائٹی ہے، اس کے بارے میں دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ یہاں بھی بڑے ایسے لوگ موجود ہیں، اور باوجود اسلامی قانون اور اسلامی آئین ہونے کے کہ جو ویسٹ سے بڑھ کر وہ مغرب زدہ ہیں اور تہذیب اور شرافت اور شائستگی سے وہ بالکل آری ہیں. فرید پراچا صاحب، کیا امریکی اہلکار ہمارے معاشرے اور اس کی اقدار کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور کیپٹل اسلام آباد میں حکومتی ناک کے بالکل نیچے ایمبیسی میں اس قسم کی تقریبات حکومت کہاں ہے؟ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. وہ نابلد نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی بہت سینسٹیو ہیں ان موضوعات پر. جیسے انہوں نے ناموس رسالت کے قوانین کے بارے میں تھا، انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی توہین رسالت اور ان کے قوانین اور ناموس رسالت پر کٹ مرتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے. بالکل اسی طرح سے بھی انہیں یہ پتہ ہے کہ خاندانی نظام ہمارا ایک بڑا ہی تقدس رکھتا ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے. سوال وہی ہے جو آپ نے بھی کیا ہے کہ حکومت کہاں ہے، وزارت خارجہ کہاں ہے، کیوں نہیں احتجاج کیا گیا، کیوں نہیں بلایا گیا سفیر کو، کیوں نہیں اس کے ہاتھ کے اندر ایک فرمانہ تھمایا گیا، کیوں نہیں ان لوگوں کی فہرست مانگی گئی کہ جو اس طرح کے ایک وحشیانہ اقدام کے اندر جو ملوث ہیں اور جو حیوانیت پر مبنی ایک فعل کے اندر ملوث ہیں، تو ان کی فہرستیں کیوں نہیں مانگی گئی. یہاں یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ ویسٹ کے کلچر کے اندر عورت کا اور باپ کا، بیٹی کا، شوہر، بیوی، بہن، ان سب کا تعلق مادیت کے ساتھ اور اس کے ساتھ پیسے کے ساتھ ہے. خاندان کا فرد وہی ہے کہ جو پیسہ خود کماتا ہے، کوئی کسی دوسرے کے لیے نہیں کمائے گا. باپ بیٹی کے لیے نہیں کمائے گا، شوہر بیوی کے لیے نہیں کمائے گا. اس لیے وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہم نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا تو ہمیں پھر ضرورت کیا ہے خاندان کی، اور ضرورت کیا ہے ایک مقدس. فرید پراچا صاحب، کوٹ میرے پاس موجود ہے سیکرٹری خارجہ امریکن جو ہے ہیلری کلنٹن صاحبہ کی، اور وہ اسپیشلی گے رائٹس کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے کام کیا جائے گا. اسپیشلی انہوں نے پاکستان کو کوٹ کیا ہے.
आया वो हमें ले जा रहे हैं उस तरफ या हम खुद जा रहे हैं, और किस जानिब हम जा रहे हैं? इसमें इंसानी हकूक कहाँ है? ये तो इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ती हैं, ये तो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है, ये तो इंसानियत की खिलाफ वर्जी है, और इस पर तमाम मज़ाहिब मुत्तफिक हैं। यानी खुद मसीहियत के अंदर ये बदतरीन फेल है और इसकी सख्त तरीन सज़ा है, यहूदियत के अंदर इसकी सख्त तरीन सज़ा है। इस्लाम तो है ही एक फितरत का दीन है, और जिसने ये सारी चीज़ें इंसानी फितरत के मुताबिक रखी हैं, और कुरान पाक ने तो एक पूरी कौम के तबाह बर्बाद होने का एक जो है वो बताया है कि एक इसी फेल पर कौम को पत्थर मार मार कर उसको तबाह कर दिया गया। रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा साहब, हमसे इस इशू पर बात करने का बहुत शुक्रिया।